السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی عیس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے رستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اسے آواز دی۔ عیس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے۔ جو اس بچے کی پیدائش کی علامات ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ 2 دن تک دودھ نہیں پیا۔ اور یہودیوں نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے عیس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبیعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور ان کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جحش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی،
یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے، بہت سے اور پوری دنیا میں اس بچے کا نور پھیل گیا۔ پھر بدھ سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل بہت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنکرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش گدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش گدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش گدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کے جوابات میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام سطیح ہے۔ سطیح اس کا نام ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، سطیح سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے یعنی آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد پہلے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں، دونوں آپ کے نام ہیں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ کی دائی ہیں صوبیہ، ان کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔
इन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। उनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी औरतों के साथ अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शोहर भी था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मड़ियल सा था। उनके साथ उनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती थी। उस वक़्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बयान करूँगा। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।